بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین کرام، پوچھا گیا کہ بیٹی جب بڑی ہونے لگے تو اس کو بلوغت کے حوالے سے کیا بتایا جائے، کتنا بتایا جائے اور کیسے بتایا جائے، اور بتایا بھی جائے یا نہیں۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ اس موضوع پر بھی قلم کشائی کروں گا، لیکن یہ بات ہے کہ بیٹیوں کی مائیں اس سلسلے میں گائیڈ لائن چاہتی ہیں۔ پبلک فارم پر ایسی بات کرتے کچھ فطری حجاب ہی مانا آتا ہے، پھر بھی لکھ رہا ہوں کیونکہ مائیں اس سلسلے میں رہنمائی چاہتی ہیں۔ بچیاں جب بڑی ہونے لگیں تو ماں یا بڑی بہن کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بچی کو آگاہ کریں، خود اس لیے کہ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو شاید کوئی سہیلی بتائے گی۔ اس کی ہم عمر بچی اس کو اپنا تجربہ ہی بتائے گی، جس سے عین ممکن ہے کہ آپ کی بچی کچھ ڈر جائے۔ بہتر ہے کہ بچی کو ڈرائے بغیر اس کو بتایا جائے کہ لڑکی بالغ ہونے کی نشانی کیا ہے۔ اس کو کہیں کہ یہ دن تو سیلیبریشن کا ہوگا کہ میری بیٹی ماشاءاللہ اب بڑی ہو گئی ہے۔ ہم کیلنڈر پر اس تاریخ پر سٹار بنائیں گے، اس سے اگلے ماہ کی تاریخ یاد رکھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ کیک بنائیں گے، آپ چاہیں تو اکیلے واک پر جائیں گے۔ ٹرانسپیرنٹ نیل پالش اور لپ گلاس کا تحفہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ بڑے ہونے کا سیلیبریشن کرنے کے لیے تھوڑی ڈسکمفرٹ کے لیے بھی بیٹی کو تیار کریں کہ کمر، پیٹ یا ٹانگوں میں ذرا تکلیف ہوگی تو اس کے لیے گرم پانی کی بوتل سے ٹکور کی جا سکتی ہے۔ دار چینی والا قہوہ، ہلدی، دودھ یا سوپ پیا جا سکتا ہے، اور ہلکی پھلکی واک سے بھی درد میں کمی آتی ہے۔ یہاں انہیں یہ بھی بتائیں کہ سائیکل شروع ہونے سے 1-2 دن پہلے ہی شاید ڈسکمفرٹ شروع ہو جائے یا سفید سی رطوبت خارج ہو۔ یہ نارمل ہے۔ اگر ماما اپی پاس نہ ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس وقت اسکول میں ہوں تو گھبرانا نہیں ہے، ٹیچر سے علیحدگی میں بات کر لیں۔ اگر بالفرض اپنی کسی سہیلی کے گھر ہوں تو اس کی امی سے بات کر لیں۔ کہیں باہر جیسے ریسٹورانٹ وغیرہ تو باتھ روم میں کافی سارا ٹشو لے کر اس کو فولڈ کرتی جائیں تاکہ ایمرجنسی والا وقت ٹل جائے۔ جب ذکر چھڑ ہی گیا ہے تو بچی کے ساتھ مل کر گھر میں موجود اشیاء سے ایک چھوٹا سا پرس والٹ بنا لیں جس میں ضرورت کی چیزیں رکھ کر وہ اسکول بیگ میں رکھ لیں۔ یہ بھی سمجھانا پڑے گا کہ اب چونکہ وہ بڑی ہو جائے گی تو ذمہ دار بھی ہونا پڑے گا۔ ویسے بھی ماما کے لیے ممکن نہیں کہ اس سلسلے میں وہ ان پر چیک رکھیں۔ صفائی کو ہمارے دین میں بہت اہمیت حاصل ہے، اور ایک سمجھدار لڑکی اپنی ہائیجین کا بہت خیال رکھتی ہے۔ اس لیے بہت زیادہ دیر تک ایک ہی نیپکن نہیں رکھنا بلکہ حسب ضرورت تبدیل کرنا ہے، اور اس کو احتیاط سے ٹشو میں لپیٹ کر باسکٹ میں ڈسپوز آف کرنا ہے کہ گھر کے مردوں کی نگاہ نہ پڑے۔ جسمانی صفائی کے لیے میرے خیال میں ویکسنگ بہترین ہے۔ کیمسٹ سے نمبنگ کریم ملتی ہے، جس جگہ لگائیں وہ حصہ سن ہو جاتا ہے۔ جب تک جلد عادی نہ ہو جائے یہ کریم لگا کر ویکسنگ کی عادت شروع سے ہی ڈال لی جائے۔ بلوغت کے ساتھ آنے والی جسمانی تبدیلیوں کے بارے میں آگاہ کرنا بھی ضروری ہے، اور پھر یہ تاکید کہ دوپٹہ اچھی طرح پھیلا کر لینا شروع کرنا ہے۔ کبھی ماموں کے ساتھ لٹکنا، کبھی چاچو کی گود میں بیٹھنا، لڑکے کزنز کے ساتھ زیادہ بے تکلفی، اس کے بارے میں محتاط رہنا ہے۔ نئی جسمانی ساخت کے اعتبار سے موزوں انڈر گارمنٹس کا بھی اہتمام کیا جائے اور جاذب نرم کاٹن کی چیز لی جائے، اور رات کے وقت ہر قید سے آزاد ہو کر کھلے ڈھیلے کپڑوں میں سونے کی عادت ڈالیں۔ اور پھر بات صرف جسمانی تبدیلیوں کی ہی نہیں ہے، ہارمونز کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے غصہ آنا، چڑچڑاپن، رونا آنا بھی نارمل ہے، تو بچی کو یقین دلائیں کہ اس سفر میں آپ اس کے ساتھ ہیں۔ انہیں تبدیلیوں میں ایک چہرے پر دانے نکلنا بھی ہے۔ اس کی وجہ سے بچے اکثر احساس کمتری کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ گھر کی بنی صاف غذا،
ढेर सारा पानी और सफाई का ख्याल रखने के बावजूद भी दाने निकल सकते हैं। बच्चे को इसके लिए तैयार भी रखें। ये भी बताएं कि आपका दिल और इखलाक खूबसूरत होना ज़्यादा अहम है, और साथ ही अगर ज़रूरत समझें तो डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा लें। बच्चियां अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ मुआजना करती हैं और बाज़ औक़ात परेशान हो जाती हैं। इन्हें समझाएं कि 3 से लेकर 7 दिन तक जो भी दौरानिया है वो ठीक है। इस तरह बहाव कम या ज़्यादा होना भी और एक साइकिल से दूसरे साइकिल का दरमियानी वक्फ़ा भी मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ है। बच्चियों को इन दिनों में नहाने से रोक कर इनकी मुश्किल न बढ़ाएं। साइकिल ख़त्म होने पर तहारत हासिल करने के बारे में तफसील से आगाह करना ज़रूरी है। दिल में पाकी की नीयत करके मसनून तरीके पर वज़ू करें। फिर सर अच्छे तरीके से धोकर बदन पर दाएं तरफ और फिर बाएं तरफ पानी बहाएं और मलें। नेल पॉलिश वगैरह लगाई हो तो उतार दें ताकि जिस्म का कोई उज़ू गिला होने से रह न जाए। ये भी बताएं कि तहारत हासिल करने तक नमाज की मुकम्मल छुट्टी है और इसकी क़ज़ा भी नहीं पढ़नी। कुरान को भी नहीं छूना और पढ़ना। हाँ, सुबह शाम के अज़कार कर ले जाएं। रोज़े भी नहीं रखने, क्योंकि अल्लाह ताला हमें कमज़ोर नहीं करना चाहते। तो अच्छा हेल्दी खाना और खूब पानी पीते रहना है। ये है अल्लाह की मोहब्बत इसकी मखलूक से। रोज़ों की क़ज़ा बाद में पूरी कर ली जाए। जिससे याद आया कि ये महीने बेहतरीन हैं क़ज़ा रोज़े रखने के लिए। अल्लाह सबको तौफ़ीक दे। पूरी बात बताने के बाद एक नरम सी गर्म सी जप्फी डालें और बताएं कि आप बहुत खुश हैं और इंतज़ार कर रही हैं कि कब मिलकर सेलिब्रेट करेंगी। और फिर मामा बेटी की अपनी सीक्रेट बातें होंगी, मिलकर सब इबादत होंगी, खूब मज़े होंगे। इसके सामने बार बार ये ना कहें कि हाय मेरी बच्ची सारी उम्र के लिए फंस गई इस मुसीबत में। इसके दिल में अच्छे ख्याल डालें और यकीन दिलाएं कि वो आप हर हाल में आप इसके साथ हैं।